قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين، والصلاة والسلام على إمام الغر الميامين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. آداب کو آج ہم اسی بات کو مکمل بھی کریں گے اور اس بات کو واضح بھی کریں گے کہ کون سی دعائیں قبول ہوتی ہیں اور کن اوقات میں دعائیں کرنی چاہیے۔ دعا کے آداب میں سے یہ پہلا ادب ہم نے پیش کیا تھا کہ انسان باوضو ہو کے دعا کرے، ہاتھ اٹھا کے کرے، سب سے پہلے اللہ کی تعریف کرے، پھر اس کے رسول پر درود بھیجے اور اپنی گناہوں کا اعتراف کرے اور اللہ پہ گمان اچھا رکھے، یقین کے ساتھ دعا کرے۔ ساتواں ادب یہ ہے کہ دعا کرنے والا پہلے اپنے لیے دعا کرے پھر کسی اور کے لیے دعا کرے، کیونکہ جامع ترمذی کی روایت ہے 3385، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں صحابی کہتے ہیں كان اذا ذكر احدا فدعا له بدأ بنفسه۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی کو یاد کرتے تو پھر اس کے لیے دعا کرتے تو اپنی ذات سے دعا کی ابتدا کیا کرتے۔ آٹھواں ادب یہ ہے کہ انسان کو جامع کلمات سے دعائیں کرنی چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سیدہ عائشہ فرماتی ہیں كان يستجيب جوامع من الدعاء ويدع ما سوى ذلك، سنن ابی داود 1484۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جامع دعائیں پسند کیا کرتے اور ان کے علاوہ دعاؤں کو چھوڑ دیتے۔ جامع کلمات سے دعا کرنے کا مطلب یہ ہے مختصر بامعنی کلمات کے ساتھ دعا کرنا، یعنی وہ دعائیں جن کے الفاظ کم ہوں اور معنی زیادہ اور وسیع اور واضح ہوں اور مختصر اور موجز الفاظ سے مقصد کو ظاہر کرنے والے ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دعوت ذی النون اذا دعا وهو في بطن الحوت لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ یونس علیہ السلام نے مچھلی کے پیٹ میں دعا کی لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، پھر ساتھ یہ بھی فرمایا فإنه لم يدع بها رجل مسلم في شيء قط الا استجاب الله له۔ انسان کسی بھی مصیبت میں یہ دعا پڑھتا ہے اللہ اس کی دعا کو قبول فرماتے ہیں۔ جامع ترمذی 3505۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک یہ بھی دعا سکھائی كان اذا حزبه امر، جب آپ کو کوئی چیز پریشان کر رہی ہوتی تو آپ ان الفاظ سے اللہ ذو الجلال سے دعا کرتے یا حی یا قیوم برحمتک استغیث۔ جامع ترمذی 3524، صحیح الجامع 4653۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا بھی کیا کرتے كان اذا راعه شيء، جب کسی چیز سے خوف محسوس کرتے تو آپ یہ کہا کرتے اللہ اللہ ربی لا شریک لہ، اللہ ہی میرا رب ہے کوئی اس کا شریک نہیں۔ صحیح الجامع 4728۔ بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من اصابہ ہم او غم او سقم او شدہ، کسی کو کوئی فکر لاحق ہو، کوئی غم آ جائے، کوئی بیماری آ جائے، کوئی سختی آ جائے، اسے یہ کہنا چاہیے اللہ ربی لا شریک لہ، اللہ ہی میرا رب ہے اس کا کوئی شریک نہیں۔ کشف ذلک عنہ، ان الفاظ سے اللہ اس کی تکلیف کو دور فرما دیں گے۔ صحیح الجامع 6040۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جامع دعا کیا کرتے اللہم انی اسألک العفہ والعافیہ، اللہ میں تجھ سے پاک دامنی مانگتا ہوں
اور صحت و عافیت مانگتا ہوں، فی دنیا یا و دینی، دین اور دنیا میں، و اہلی و مالی، اہل و عیال اور مال و دولت میں، اللہم استر عورتی و آمن روعتی، اللہ مجھے خوف سے امن دے اور میری پردہ پوشی فرما، واحفظنی من بین یدی ومن خلفی وعن یمینی وعن شمالی ومن فوقی، اللہ میری حفاظت فرما میرے سامنے سے، میرے پیچھے سے، دائیں اور بائیں سے، اور میرے اوپر سے، وَأَعُوذُ بِكَ أَنْ أُغْتَالَ مِنْ تَحْتِي، اور اے اللہ میں تیری پناہ طلب کرتا ہوں کہ میں اپنے نیچے سے ہی پکڑا جاؤں۔ صحیح الجامع 1274۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہاں تک فرمایا کہ اس میں اعظم سے دعا مانگی گئی رد نہیں ہوتی، اور اس میں اعظم کیا ہے؟ وہ الفاظ جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو سکھائے، وہ 4 قسم کے الفاظ ہیں۔ ایک اس میں اعظم یہ ہے، اللہم انی اسألک بأنی اشہدک انک لا الہ الا انت الاحد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ اے اللہ، بے شک میں تجھ سے سوال کرتا ہوں اور میں گواہی دیتا ہوں کہ تیرے سوا کوئی معبود برحق نہیں، تو ایک ہے، بے نیاز ہے، جو نہ کسی کا باپ ہے اور نہ کسی کا بیٹا ہے اور نہ ہی اس کا کوئی ہمسر ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ کلمات جب ایک صحابی سے سنے تو اللہ کے رسول نے فرمایا، والذی نفسی بیدہ لقد سأل اللہ باسمہ الاعظم الذی اذا سئل به اعطا واذا دعی به فاجاب، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اس شخص نے اللہ تعالیٰ سے اسم اعظم کے ذریعے دعا کی ہے جس کے ساتھ جب بھی سوال کیا جائے تو اللہ عطا کرتے ہیں، جب بھی دعا کی جائے قبول کی جاتی ہے۔ سنن نبی داؤد 1493، جامع ترمذی 3475 اور سنن ابن ماجہ 3857۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس میں اعظم کے دوسرے الفاظ امت کو دیے ہیں وہ ہے، اللہم لا الہ الا انت المنان بدیع السماوات والارض ذا الجلال والاکرام۔ اللہم لا الہ الا انت، اے اللہ تیرے سوا کوئی معبود برحق نہیں، بدیع السماوات والارض، تو احسان کرنے والا اور آسمان اور زمین کو بغیر مثال کے پیدا کرنے والا ہے، ذا الجلال والاکرام، تو جلالت اور عزت والا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ الفاظ سنے تو فرمایا، اتدرون بما دعا اللہ باسمہ الاعظم الذي اذا دعی به اجاب واذا سئل به اعطا، جانتے ہو کہ اس شخص نے کس چیز کے ساتھ اللہ رب العزت سے دعا کی ہے؟ اس نے اللہ کے اسم اعظم کے ساتھ دعا کی ہے۔ جو بھی اس اسم اعظم کے ساتھ دعا کرتا ہے اسے قبول کرتے ہیں اللہ تعالیٰ، اور جو کچھ مطالبہ کرتا ہے اللہ پورا کرتے ہیں۔ یہ روایت ہے جامع ترمذی کی 3544۔ اور تیسرے الفاظ جس کو اسم اعظم کہتے ہیں، اللہم انی اسألک بأن لک الحمد لا الہ الا انت وحدک لا شریک لک المنان بدیع السماوات والارض ذو الجلال والاکرام۔ اے اللہ میں تجھ سے اس وسیلے سے سوال کرتا ہوں کہ تعریف صرف تیرے لیے ہے، تیرے سوا کوئی معبود برحق نہیں، تو اکیلا ہے، تیرا کوئی شریک نہیں ہے، تو احسان کرنے والا ہے، آسمان اور زمین کو بغیر مثال کے پیدا کرنے والا ہے، جلالت و عزت والا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں بھی فرمایا، سنن ابن ماجہ کی روایت ہے 3858، ان الفاظ سے جو دعا کرتا ہے اس کی دعا کو رد نہیں کیا جاتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسم اعظم کے متعلق ایک چوتھی بات بھی فرمائی، وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم۔ یہ 2 آیتیں اسم اعظم ہیں۔ سنن نبی داؤد 1496، صحیح الجامع 980۔ تو ان 4 الفاظ میں سے کسی بھی
الفاظ کے ساتھ اللہ سے مانگا جائے تو اللہ رد نہیں کرتے۔ دعا کے آداب میں سے ایک ادب یہ بھی ہے، دعا کرنے میں انسان کو زور دینا چاہیے اور اللہ ذوالجلال سے مانگ رہا ہے، کسی اور سے نہیں مانگ رہا۔ اذا دعا احدكم فليعزم المسألة ولا يقولن اللهم ان شئت فاعطني فانه لا مستكره له۔ جب تم میں سے کوئی دعا کرے تو اپنے مطالبے پر زور دے کر بات کرے اور اس طرح نہ کہے اے اللہ اگر تو چاہے تو مجھے یہ چیز عنایت کر دے۔ بھلا اللہ ذوالجلال کو کوئی مجبور کرنے والی چیز ہے؟ وہ تو دینے والا ہے۔ صحیح بخاری 5979، صحیح مسلم 2678۔ دعا کا ایک 10واں ادب بھی ہے کہ دعا 3 مرتبہ کرنی چاہیے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں صحابی کہتے ہیں وَكَانَ إِذَا دَعَا ثَلَاثًا، اللہ کے رسول جب دعا کرتے تو 3 مرتبہ دعا کیا کرتے۔ صحیح مسلم 1794۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک فرمایا اذا سأل احدكم فليكثر فانه يسأل ربه، جو اللہ سے مانگتا ہے اسے زیادہ سے زیادہ مانگنا چاہیے، وہ تو اپنے رب سے ہی مانگ رہا ہے نا۔ سلسلہ صحیحہ 1266۔ دعا کا ایک 11واں ادب یہ ہے کہ انسان کو مستحب اوقات میں دعا کرنی چاہیے۔ کمال ادب یہ ہے کہ مسلمان اللہ تعالیٰ سے ایسے اوقات میں دعا کرے جن میں دعا کرنا اللہ کو بہت محبوب ہے۔ ایک وہ وقت ہے جو رات کے آخری حصے میں دعا کرنا ہے، ایک وہ وقت ہے جب اللہ ذوالجلال آسمان دنیا پر نزول فرماتے ہیں جیسا کہ اس کی شان کو لائق۔ صحیح بخاری کی روایت ہے 1145، صحیح مسلم 1770۔ ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة إلى سماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر، جب رات کا تہائی حصہ باقی رہ جاتا ہے تو اللہ ذوالجلال آسمان دنیا پہ نزول فرماتے ہیں جیسے اس کی شان کو لائق۔ فیقول من یدعونی فاستجیب له، کوئی ہے جو مجھ سے دعا کرے میں اس کی دعا کو قبول کروں گا۔ ومن یسألنی فاعطیہ، کوئی ہے جو مجھ سے مانگے میں اسے عطا کر دوں۔ ومن یستغفرنی فاغفر له، کوئی ہے جو گناہوں کی بخشش طلب کرے میں اس کے گناہوں کو معاف کر دوں۔ فلا يزال كذلك، یہ سلسلہ اسی طرح رہتا ہے حتى يضيء الفجر، یہاں تک کہ فجر کا وقت ہو جاتا ہے۔ دوسرا ایک مستحب وقت اذان اور اقامت کے درمیان دعا کرنا۔ سنن ابی داود کی روایت ہے 521، جامع ترمذی کی روایت ہے 212۔ الدعاء لا يرد بین الاذان والاقامہ فادعوا، اذان اور اقامت کے درمیان دعا رد نہیں کی جاتی، لہٰذا دعا کیا کرو۔ تیسرا وقت سجدوں میں دعا کرنا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد فاکثر الدعاء، سجدے کی حالت میں بندہ اپنے رب کے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے، لہذا سجدے کی حالت میں خوب دعا کیا کرو۔ صحیح مسلم 482، سنن ابی داود 78۔ اذان اور جہاد کے وقت دعا کرنا۔ سنتان لا تردان او قلما تردان، 2 دعائیں ایسی ہیں جو ان 2 وقتوں میں کی جائیں ان کو رد نہیں کیا جاتا، یہ بہت کم رد ہوتی ہے۔ الدعاء عند النداء، اذان کے وقت دعا کرنا، وعند البأس حين يلحم بعضهم بعضا، اور گمسان کی لڑائی کے وقت جب ایک دوسرے سے گتھم گتھا ہو رہے ہوں۔ سنن ابی داود 2540۔ پانچواں وقت جمعے کے دن مخصوص گھڑی میں دعا کرنا، عصر سے لے کر مغرب تک۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا فی یوم الجمعۃ ساعہ لا یوافقها مسلم وهو قائم یصلی یسأل اللہ خیرا الا اعطاہ، جمعے کے دن ایک ایسی گھڑی ہے اس گھڑی کی موافقت اگر کسی کو مل جائے، وہ نماز پڑھ رہا ہو، جو بھی اللہ سے مانگے اللہ اسے عطا کرتے ہیں۔ صحیح بخاری 893، صحیح مسلم 852۔ سنن النسائی کی روایت اس بات کو بھی واضح کرتی ہے کہ یہ گھڑی کون سی گھڑی ہے، فَالْتَمِسُوهَا
آخر ساعت بعد العصر، عصر کے بعد آخری گھڑی اس کو تلاش کرو اور اس میں دعا کیا کرو۔ چھٹا وقت جب مرغ اذان دیتا ہے تو اس وقت دعا کرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا سمعتم صياح الديكة فاسألوا الله من فضله فإنها رأت ملكا، جب تم مرغ کی آواز سنو تم اللہ سے اس کے فضل کا سوال کیا کرو، کیونکہ وہ فرشتے کو دیکھ کر ہی آواز نکالتا ہے، اذان دیتا ہے۔ صحیح بخاری 3127، صحیح مسلم 2729۔ بارش کے وقت بھی دعا کرنی چاہیے، وہ بھی رد نہیں ہوتی۔ سنتان ما تردان الدعاء عند النداء وتحت المطر، دو قسم کی دعائیں ان دو اوقات میں کی ہوئی رد نہیں ہوتی، اذان کے وقت اور بارش میں۔ سلسلہ صحیحہ 1469، صحیح الجامع 3078۔ یہاں یہ بات جاننا بھی ضروری ہے کون سے لوگ ہیں جن کی دعا کو اللہ جلد قبول فرماتے ہیں۔ مظلوم کی آہ و بکا کو، مسافر کی دعا کو، والدین کی دعا کو۔ ثلاث دعوات مستجابات لا شک فیہن، تین دعائیں تو قبول کی جاتی ہیں جن کی قبولیت میں کوئی شک نہیں ہے۔ دعوت المظلوم، مظلوم کی بد دعا، ودعوت المسافر، اور مسافر کی دعا، ودعوت الوالد علی ولدی، جبکہ والدین اپنی اولاد کے حق میں دعا کرتے ہیں۔ سنن نبی داود 1536، جامع الترمذی 1905۔ اسی طرح حاجی جو حج کرنے والا ہے، عمرہ کرنے والا ہے، اور جو غازی ہے، ان کی دعا کو بھی اللہ رد نہیں کرتے۔ الحجاج والعمار وفد اللہ دعاہم فاجابوا وسألوہ فاعطاہم، حج کرنے والے اللہ تعالیٰ کی ملاقاتی اور مہمان ہیں۔ اگر وہ اللہ سے دعا کرے تو اللہ تعالیٰ ان کی دعا کو قبول کرتے ہیں، اور اگر وہ بخشش طلب کریں تو اللہ انہیں بخش دیتے ہیں۔ صحیح الجامع 3173۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا الغازی فی سبیل اللہ عز وجل والحاج والمعتمر وفد اللہ، جہاد کرنے والا اللہ کی راہ میں، اور حج کرنے والا اور عمرہ کرنے والا، یہ اللہ ذوالجلال کے مہمان ہیں۔ جو بھی اللہ سے مانگتے اللہ انہیں عطا کر دیتے ہیں۔ صحیح الجامع 4171۔ ایک ساتواں شخص جس کی دعا کو رد نہیں کیا جاتا وہ روزے دار ہے۔ ثلاث دعوات مستجابات، تین قسم کی دعائیں خصوصی طور پر قبول کی جاتی ہیں۔ دعوت الصائم، روزے دار کی دعا، ودعوت المظلوم، مظلوم کی آہ و بکا، ودعوت المسافر، اور مسافر کی دعا۔ صحیح الجامع 3030۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آٹھویں شخص کا بھی تذکرہ کیا جو اپنے بھائی کی عدم موجودگی میں اس کے حق میں دعا کرتا ہے۔ ما من عبد مسلم يدعو لأخيه بظهر الغیب الا قال الملک ولک بمثل، کوئی بھی بندہ مومن اپنے بھائی کے لیے اس کی عدم موجودگی میں دعا کرتا ہے تو فرشتہ کہتا ہے آپ کے لیے بھی اللہ یہ آسانی فرمائے، وہ آمین کہتا ہے، اور اس کے لیے فرشتہ دعا کرتا ہے۔ صحیح مسلم 2732۔ یہاں اس بات کو بھی سمجھنا ضروری ہے کہ کون سے ایسے لوگ ہیں جن کی دعا قبول ہی نہیں ہوتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ثلاثۃ یدعون اللہ فلا یستجاب لهم، تین ایسے لوگ ہیں جن کی دعا کو قبول نہیں کیا جاتا۔ رجل كانت تحته امرأة سيئة الخلق فلم يطلقها، ایسا انسان جس کی بیوی بد اخلاق ہے، نہ اسے سمجھاتا اور تربیت کرتا ہے اور نہ ہی اسے طلاق دیتا ہے۔ ورجل كان له على رجل مال فلم يشهد عليه، کسی شخص نے مال کا لین دین کیا ہے اور گواہ نہیں بنایا، اس کی بھی دعا قبول نہیں ہوتی۔
ورجل آتى سفیہا مالا، اور ایسا آدمی جو سفیہ بے وقوفوں کو اپنا مال دے دیتا ہے۔ اللہ ذو الجلال کا فرمان ہے وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمْ، بے وقوفوں کو اپنا مال نہ دیا کرو۔ ایسے بچے جو بھی بالغ نہیں ہوئے، سن رشد کو نہیں پہنچے، ان کو پتہ نہیں، والدین اگر مال ان کے سپرد کر دیں وہ مال کو ضائع کر دیں گے۔ اس لیے عبداللہ ابن عباس نے فرمایا السفہاء ای النساء والصبیان، مال و دولت عورتوں کے حوالے کر دینے والا، بچوں کے سپرد کر دینے والا، اس کی دعا کو بھی قبول نہیں کیا جاتا، کیونکہ یہ ذمہ دار خود ہے۔ صحیح الجامع 3075۔ حرام کھانے والے کی بھی دعا قبول نہیں ہوتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کا کھانا حرام کا ہے، پینا حرام کا ہے، غذا حرام کی ہے، لباس حرام کا ہے، فَأَنَّا يُسْتَجَابُ لِذَلِكَ، اس کی دعا کو کیسے قبول کیا جائے گا؟ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے فریضے سے پہلو تہی کرنے والا بھی دعا کی قبولیت سے محروم ہو جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مروا بالمعروف وانہوا عن المنکر قبل ان تدعوا فلا يستجاب لكم، نیکی کا حکم کیا کرو، برائی سے منع کیا کرو، اس سے پہلے کہ تم دعائیں کرو اور تمہاری دعاؤں کو قبول نہ کیا جائے۔ سنن ابن ماجہ 4004۔ لَتَأْمُرُنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلَتَنْهَوُنَّ عَنِ الْمُنْكَرِ أَوْ لَيُوشِكَنَّ اللَّهُ أَنْ يَبْعَثَ عَلَيْكُمْ عِقَابًا مِّنْهُ ثُمَّ لَتَدْعُنَّ فَلَا يُسْتَجَابُ لَكُمْ، تم نیکی کا حکم ضرور کیا کرو، تم برائی سے روکا کرو، اس سے پہلے کہ اللہ ذوالجلال کا تم پہ عذاب ایسا مسلط ہوگا، تم دعائیں بھی کرو گے لیکن تمہاری دعاؤں کو قبول نہیں کیا جائے گا۔ اسی طرح ایسے شخص کی دعا بھی قبول نہیں ہوتی جو اللہ ذوالجلال کی نافرمانی کرنے والا ہے، اور تعجب اس بات پہ ہے کہ آج امت کو اس بات کا خیال ہی نہیں۔ عثمان بن ابی العاص الثقفی روایت کرتے ہیں تفتح ابواب السماء نصف اللیل، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آدھی رات کو آسمان کے دروازے کھولے جاتے ہیں، فینادی مناد، ایک آواز دینے والا آواز دیتا ہے هل من داع فیستجاب له، کوئی ہے دعا کرنے والا اس کی دعا کو قبول کیا جائے، هل من سائل فیعطا، کوئی ہے جو سوالی اسے عطا کیا جائے۔ قد أفلح من زكاها وقد خاب من زكاها وقد خاب من دساها۔ هل من مکروب فیخرج عنہ، کوئی ہے مصیبتوں میں گھرا ہوا اس کو آزاد کر دیا جائے، فلا يبقى مسلم يدعو بدعوة الا استجاب اللہ عز وجل له، کوئی بھی اس وقت مسلمان دعا کرتا ہے اللہ اس کی دعا کو قبول کرتے ہیں، سوائے دو لوگوں کے، الا زانیہ تسعى بفرجها او عشارا، سوائے اس بدکار عورت سے جو بدکار عورت بدکاری کرتی ہے، یا وہ جو ٹیکس وصول کرنے والا ہے۔ اللہ ذوالجلال امت کو ان مصائب سے محفوظ فرمائے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مختلف دعائیں صحابہ کرام کو سکھائی، آج ان دعاؤں کو کرنے کا وقت ہے۔ ان مبارک گھڑیوں میں، ان مبارک ساعتوں میں، ان خوبصورت لمحات میں کثرت سے اللہ ذوالجلال سے دعائیں کیجیے، اللہ ذوالجلال تمہاری دعاؤں کو قبول فرمائے۔ اور میری اللہ ذوالجلال سے بھی دعا ہے مولا کریم اس مبارک مہینے کی وہ مبارک گھڑیاں جس میں تیری رضا ملتی ہے، وہ مبارک گھڑیاں استعمال کرنے کی توفیق عطا فرما۔ ہر مسلمان کے روزے اور قیام اور قرآن مجید کی تلاوت، صدقات اور نیکیوں کو شرف قبولیت سے نواز۔
مولا کریم تیری رحمت بہت وسیع ہے، سب کے گناہوں کو معاف فرما دے۔ مولا کریم جو بیمار ہیں ان کی بیماریوں کو شفاؤں میں بدل دے، جو کسی مصیبت میں ہیں ان کی مصیبتوں کو خوشیاں بنا دے، جو کسی تنگی میں ہے اللہ ان کی تنگیوں کو آسانیاں بنا دے، اور جو اولاد کی نعمت سے محروم ہے مولا کریم ان کی جولیوں کو بھی بارونق بنا دے۔ مال والے ہیں تو اے اللہ ان کے مالوں میں برکت فرما، شریروں کی شرارت سے محفوظ فرما، حاسدوں کی حسد سے بچا، اور بے روزگار کو بھی تو تونگر بنا دے، مقروض کے غیبی خزانوں سے مدد فرما۔ جس طرح تیری رحمت سے یہ ممکن ہو سکا کہ ہم تیری کلام پڑھتے ہیں اور تیرے حکم کی روشنی میں میرے مالک روزہ رکھنے والے ہیں، قیام کرنے والے ہیں، اے اللہ یہ تیرے گھروں میں جمع ہونے والے اور تیری کلام کے لیے جمع ہونے والے ان کو جنت الفردوس میں بھی جمع فرما، اپنے محبوب کی رفاقت نصیب فرما اور اپنے دیدار کا مستحق بنا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ قد أفلح من زكاها